نام قدیر نواز بٹ ہے. یہ ہمارا کاروبار بیسکلی جب ہم نے شروع کیا تو اس دن چک کا کام کرایا جاتا تھا. اب یہ اکثر لوگ اپنا چک کے بجائے انٹیریئر کے نام سے کام کرتے ہیں. یہ 1968 کی دکان ہے. یہ میرے والد صاحب نے کاروبار شروع کیا تھا. چک بازار اتنا پرانا ہے کہ ایک بزرگ تھے میری، ان سے بات چیت ہوئی تھی. ان کے پاس ایک کارڈ تھا، اس کے اوپر 1910 میں چک بازار ہی لکھا ہوا تھا. اب آپ اندازہ کر لیں یہ 1900 کچھ کا یہ بازار ہو سکتا ہے، 1902 کا، 5 کا، 1900 کا. یہ اس وقت کا بازار ہے چک بازار کی طرف. اگر آپ اس کو چک بازار کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ گوگل پہ چلے جائیں نا، گوگل میں چک بازار ایک ہی آئے گا. وہ صرف راولپنڈی کے اندر اسٹیشن کے قریب چک بازار ہے. باقی پورے پاکستان میں اس کا کام ہوتا ہے لیکن چک بازار کہیں بھی نہیں. وہ مطلب اسی طرح کام ہو رہا ہے دکانوں پہ. مطلب اس بازار کا نام چک بازار نہیں ہے. جیسے لاہور میں کافی شاپس ہیں، بیسکلی اس کا کام قصور میں زیادہ ہوتا ہے تقریباً 70%، لیکن وہاں بھی چک بازار نہیں کرایا جاتا. چک بازار پورے ورلڈ میں ایک ہی ہے، وہ راولپنڈی کے اندر ہی. اس میں تقریباً 12 دکانیں ہیں جو چک بازار کے اندر ہیں. یہ چک بیسکلی ہماری ثقافت میں شامل تھی. فلموں اور ڈراموں میں اس کو کافی انٹروڈیوس کرایا گیا. اس چک کا بیسکلی جو کام ہوتا تھا وہ بیمبو سے اس کو کاٹ کے نا چک کو بنایا جاتا تھا. پھر اس کے بعد اس کی ایک چینجنگ ایک وقت میں آئی، کھجور کی درخت کی ٹہنیوں سے بھی اس چک کو بنایا گیا اس طرح کی چک کا. لیکن آہستہ آہستہ یہ کام تقریباً ختم ہو چکا ہے جو وہ ہماری روایتی چک بنتی تھی. یہ روایتی چک جو تھی 74 میں نے ایک چک بیچی تھی. وہ اس کی قیمت تھی 14 روپے. جو اس سے لو کوالٹی کی چک تھی اس کی قیمت 10 روپے تھی. جو اس وقت وہ 14 روپے چک بنانے والا بندہ کوئی نہیں رہا. اگر وہ چک بنے بھی نا اس ٹائم، وہ کم سے کم 10 سے 12 ہزار روپے کے اندر تیار ہو. وہ دو ایک چکیں میری دکان میں پڑی ہیں. ایک چک میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری بیسکلی یہ ثقافت اور روایت میں یہ چک تھی. یہ اس سے عمل اور پروسیس شروع ہوا تھا. بنیادی جو جزو ہے نا، یہ کانا قدرتی پیداوار ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانوں کو نعمت دی ہوئی ہے. اس کی جو کانے کی جو فصل ہے زیادہ، یہ صرف نہروں کے کنارے یا کھلے جنگلات ہیں ادھر سے ہوتی ہے. جب یہ اس کی کٹائی اکتوبر میں شروع ہو جاتی ہے. اس کے اوپر ایک بر ہوتا ہے، وہ بر گرتا رہتا ہے. جب وہ بر گرتا رہتا ہے دوبارہ جب مارچ اپریل کی بارشیں ہوتی ہیں اس میں یہ پھر اگنے شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ ہی قدرتی طور پہ اس کا بر جہاں تک جاتا ہے وہاں اس کو پانی میسر آئے، یہ اپنے آپ اس جگہ پہ اگ پڑے. اس کے بعد یہ پاکستان کے علاقے شورکوٹ، چکوال، یہ پنڈی کے کچھ سائڈ کے علاقے ہیں، ادھر لکی مروت، بنو، ان تمام جگہوں پہ کانا پایا جاتا ہے. آپ سندھ کے دریائے سندھ کے کناروں پہ آپ کو اکثر کانے کے، اور پنجاب کی تمام نہروں کے کنارے پہ آپ کو کانا ملتا ہے. یہ پہلا مرحلے میں وہ کانا کاٹ کے یہ چک بناتے ہیں. دوسرا جو کانا ہوتا ہے وہ ڈیزائن کے لیے چک استعمال ہوتا ہے. اوپر والے جو کانے پہ جو چھلکا ہوتا ہے اس کی مونج بنتی ہے. اس کو جو کسی دور میں ہماری چرپائیوں میں استعمال ہوتی تھی یا موڑوں میں استعمال ہوتی تھی، وہ اس کو اب اس کی مشینیں بھی آ گئی ہیں. پہلے وہ ہاتھ سے اس کو توڑ کے بنا کے تو اس کو لپیٹ کے تو وہ مونج بناتے تھے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہروں کو کنارے پہ سے، گھر کے 10 بندے ہیں تو وہ 10 بندے جا کے کانے کو کاٹتے ہیں، پھر آ کے چھلائی کرتے ہیں، پھر بنائی کر کے یہ مارکیٹ میں مختلف علاقوں میں مختلف جگہ بکتے ہیں. یہ قصور میں تیار ہوتی ہے. یہ پنڈی میں یا جس بھی علاقے میں جاتی ہے وہاں سے مال یہ سادے کانوں کے رول کی شکل میں جاتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے بناتی ہیں، 4 فٹ سے لے کے 14 فٹ تک بناتے ہیں. تو جب ہمارے پاس ادھر راولپنڈی میں آتی ہے ہم رولوں کی شکل میں ہی لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس کسٹمر آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے 6x7 کی چک چاہیے. ہم اس کو 6 فٹ کا بنڈل نکالیں گے، اس میں 7 فٹ لمبی چک کاٹیں گے، اس کو کاٹ کے اس کو سیدھا سودا کر کے پھر پہلے ایک طرف ہی کپڑا لگتا تھا،
اب وقت کے ساتھ ہر چیز میں چینجنگ آ رہی ہے. اب دونوں طرف کپڑا لگتا ہے, ایک طرف سلک پیراشوٹ لگتی ہے اور ایک طرف کپڑا لگتا ہے. پھر اس کو سلائی کر کے تیار کر کے اس کو دے دیتے ہیں, وہ گھر جا کے ٹانگ دیتا ہے, اس سے گرمی یا سردی کو روکتا ہے. میرا نام مشتاق احمد ہے. میرا تعلق پاک پتن شریف سے ہے اور میں نے یہ جو کام سٹارٹ لیا تھا ہینڈ میڈ کا, یہ میں نے لاہور سے لیا ہے. تو لاہور سے میں یہ کام سیکھ کے اور یہاں پہ پنڈی شفٹ ہوا ہوں. تو آلریڈی میں اس کام کا ڈیزائنر بھی ہوں. تو ہینڈ میڈ کا یہ کام ہے, ووڈ کا چکا جو ہے نا ووڈ میں آتی ہے, بیمبو بھی آتا ہے, ووڈ بھی آتا ہے اس میں. یہ کافی ٹائم ہو گیا مجھے کام کرتے ہوئے. اب ظاہری بات ہے ساتھ ساتھ چینجنگ بھی آ گئی ہے کام کی. تو ایستا ایستا ہم نے خود مارکیٹنگ کی. مارکیٹنگ کے بعد ہم نے مٹیریل, رف مٹیریل جو ہے ڈھونڈ کے لا کے تو اسے جوڑا, آپس میں جوڑ کے تو اسے جدید سسٹم کی طرف لے کے آئے ہیں. اس میں ہم نے ترکی سٹائل بنائے, افغانی سٹائل, کشمیری سٹائل, اس میں سندھی سٹائل آ جاتا ہے, اس میں پشاوری, تاکہ ہمارا سٹی ایریوں میں جو ہے جیسے کہ ابھی گھر وغیرہ ہاؤس وغیرہ بن رہے ہیں بڑے بڑے, تو اس کام میں ہمارا بھی جو ہے نا یہ ونڈو کی طور پہ استعمال ہو سکے. ترکی جو ڈرامہ آیا ہے اس میں وہ پیچھے ایک بہت زیادہ بڑا تخت دکھاتے ہیں نا, تو اسی کی بالکل سیم کاپی کر کے تو میں نے وہی جو ہے نا ٹچ دیا پرانا. تو الحمدللہ یہ چل بھی رہا ہے. ابھی جو بھی کسٹمر آتا ہے وہ سب سے پہلے اسی کو ہی پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. کشمیری سٹائل میں یہ ہے نا کہ وہ کلرفل زیادہ پسند کرتے ہیں, تو پھر اسی طرح کا ہم نے مٹیریل ڈھونڈ کے لا کے, یہ بیک سائڈ پہ وہ کشمیری ڈیزائن لگا ہوگا ملٹی شیڈ میں, تو وہ کلرفل سی بنائی ہے. سندھی سٹائل میں یہ ہے وہ دیسی ٹچ دیا ہوا پروپر ان کا. تو اس میں یہ ہے لیس وغیرہ اور مکمل یہ چیزیں جو ہے نا بتیک کے کام کی, شیشوں کا کام ہو گیا, اس کے اندر ہاتھ کی جو بنائی ہے اس کی ڈیزائننگ میں چینجنگ کی, سلے کا کام کیا. مٹیریل وہی ہے لیکن اب یوز جو کر رہے ہیں وہ نئی نسل کر رہی ہے. نئی نسل اس میں کافی چینجنگ لا رہی ہے. جو پرانے کاریگر تھے اسی کو ہی بنا رہے تھے, کیونکہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی ذہن نہیں تھا, کوئی اس طرح کے وہ کوئی کسٹمر نہیں تھے, وہ بالکل سادے لوگ ہوتے تھے. اب تو کافی چینجنگ آ گئی ہے, تو اس وجہ سے ہم نے بھی کافی چینجنگ کر دی ہے کام میں. اب چکیں دو طرح استعمال ہوتی ہیں. ایک چک انڈور استعمال ہوتی ہے, جو ہماری کھڈی کی چک بنتی ہے وہ بھی انڈور لگ جائے نا تو وہ 20 سال وہ بھی خراب نہیں ہوتی. جو باہر آؤٹ ڈور چک لگتی ہے اس کی لائف ہم لوگ ویسے دکاندار بتاتے ہیں 5 سال 6 سال 7 سال, زیادہ سے زیادہ اب 2 سے 3 سال لائف ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اوپر بارش اور یہ دھوپ پڑنا. اندر جب چک استعمال ہوتی نہ اس کو دھوپ لگتی ہے نہ اس کو بارش پڑتی ہے, وہ چک خراب نہیں ہوتی. جو ہاں کچھ لوگ تو اس کو 20-20 سال استعمال کرتے ہیں, جو درمیانے طبقے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں, جو بہت زیادہ رچ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے, وہ 2 سال بعد کہتے ہیں دیکھ دیکھ کے تنگ آ کے وہ اس کو اتار کے دوبارہ بدلوانے کی کوشش کرتے ہیں. روایتی سکھ سازی میں سب سے بڑا مسئلہ کہ جو وہ کام کرنے والے لوگ تھے وہ اب کام کرنے والے لوگ نہیں رہے. پہلے لوگ اس کو ثقافت کے طور پہ اچھے کے طور پہ کام کرتے تھے. اب لوگوں کو اس چیز سے غرض نہیں ہے ثقافت کیا ہے کیا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے ہمارے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا. جو ثقافت والی چک ہے اس کو بننے کے لیے اب 5 دن چاہیے. 5 دن کے لیے اس کی
آپ گورنمنٹ کی لیبر کے حساب سے بھی چلیں تو اس کو 1500 روپے پر ڈے یا 1250 روپے پر ڈے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہوا ہے. اس حساب سے اس کی 8000 روپے تقریباً مزدوری بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کا مٹیریل ہے، اس پہ رنگ استعمال ہوتا تھا، پینٹ استعمال ہوتا تھا، پھر نوار استعمال ہونی، اس کے اندر دھاگا استعمال ہونا. وہ اب دھاگا بھی جو ہے نا وہ تقریباً 800 روپے کلو والا استعمال ہوتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بنانے والے ہی نہیں رہے. اگلے بات تو یہ نا کہ بنانے والے ہوں، کوئی بندہ بنوا کے 2-4 کسی کو کسی وجہ سے رکھ لیتا ہے. کوئی غلطی سے ہمارا کوئی پرانا ایسا آدمی جو شوقین آ جائے، چاہے کوئی اس کو ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی آ جائے، لیکن کوئی اس چیز کو وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ ہماری ثقافت ہے بھی یا نہیں. کوئی بھی اس طرح کوئی رخ بھی نہیں کرتا. وہ رخ کرے تو آدمی اس کی کوئی کوشش بھی کرتا ہے بنوانے کی. جو اچھی چک بنانے میں ٹائم لگتا ہے وہ 1 ویک کا ہم ٹائم لیتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت فنشنگ والا کام ہے، بریکی والا کام ہے. وہ تو جو چیز ایک بندہ پیسے لگا رہا ہے اسے چیز اس کے مطابق نہ ملے تو وہ مزہ نہیں ہے کام کا. نارمل چک ہے وہ سٹارٹ ہم لیتے ہیں 150 سے 75 پر اسکوائر فٹ تک ہے. تو اس میں جو اچھی کوالٹی کی ہے اس میں 550 ہے، 450 ہے، اس طرح مختلف ریٹ ہیں ان کے نا. نئے لوگ تو نہیں آ رہے، یہ پرانے جو کاریگر تھے کچھ ان میں بھی کمی ہو گئی ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. اور تو اس وجہ سے جو ہے نا جو آرڈر آتے ہیں پورے کم ہی آتے ہیں نا، تو وہ پھر کاریگر کم ہو گئے ہیں. شیخ محمد عزیر میرا پورا نام ہے. اس فیلڈ میں ہمیں تقریباً 35 سال ہو چکے ہیں. کانے بانس کی چیکوں کا سب سے پہلے سٹارٹ ہوا تھا اس چیز میں کام. لیکن ابھی تک زیادہ تر رجحان جو ہے وہ چائنا چک، امپورٹڈ چک، ان ساری چیزوں پہ، بلائنڈز، بیمبو بلائنڈز، یہاں پہ ساروں کا رجحان زیادہ چلا گیا. سب سے مشکل جو ہے ہمارے لیے پیٹرول کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. مال جب آتا ہے تو پہلے اس چیز پہ اگر ایک چیز پہ 10,000 کا ایسٹیمیٹ لگ رہا تھا، اب وہ 25,000 30,000 پہ چلا گیا. اسی طرح بجلی کا بل جو 10,000 آ رہا تھا اب وہ 25,000 30,000 آ رہا ہے. تو ان سب کو کور کرنے، دوسری بات کاروبار کے حالات ہیں نہیں ہے اس ہماری فیلڈ کے مطابق، تو اس کے تو بالکل ہی رہ گئے ہیں حالات. پہلے ایک ٹائم تھا 2006 7 میں 5 میں بہت عروج پہ تھا کاروبار. ہر طرف سے کاروبار بہت اچھا جا رہا تھا کہ اگر 100% مال ہے تو 100% مال ہی فروخت کیا جا رہا ہے. ہر نئی کوانٹٹی میں، ہر نئے پھیرے میں نیا سے نئے مال آتا جاتا تھا. اب اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ 3 4 سال ہو جاتے ہیں تو ایک دفعہ ہی پھیرا لگا ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں لگتا. اگر چیز ہمیں منگوانی پڑ جائے خصوصی طور پہ، وہ بھی کسٹمر کی ریکوائرڈ کے مطابق، تو ہم اس کو پہلے بتاتے ہیں کہ اس پہ یہ کاسٹ آئے گی، وہ ایگری ہوتا ہے تو پھر ہم آگے سے اس مال کو منگا سکتے ہیں. پہلے تو ہر ٹائم ہم مال منگا کے گودام اپنے فل اپ رکھتے تھے. ابھی ایک ٹائم تھا 20 سے 25 گودام ہوا کرتے تھے، اب بالکل ہی 10 12 8 9 اس طرح گودام آنا شروع. آہستہ آہستہ کاسٹ ان کی اور بڑھتی جا رہی. تو اور ابھی ہم نے آپ کے سامنے گودام کے سارے میٹر وغیرہ سب وہ ختم کر دیے تاکہ اس کا بل نہ ہمیں آ سکے. صرف بجلی، گیس اور یہ ان ساری چیزیں نہیں، پیٹرول وغیرہ، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ایک نارمل دکاندار کے لیے بہت مشکل ہو گیا سروائیو کرنا آج کل کے دور میں. ہمارے والی فیلڈ کو بھی لے کے یا کسی بھی فیلڈ کو لے کے دیکھا جائے. چک کا کام جو ہے نا تقریباً مطلب کہ 20% رہ گیا ہے. اب جس طریقے سے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جو نئے گھر بن رہے ہیں، جو سوسائٹیاں بن رہی ہیں، اس کے اندر چک کا استعمال نہیں رہا. وہ لوگ انڈور چک استعمال کرتے ہیں. جو انڈور چک استعمال ہوتی ہے وہ مشینوں سے بنتی، ہاتھوں سے نہیں بنتی. یہاں بات چاہنا کہ اب بلائنڈ آ گئے ہیں، رولر بلائنڈ آ گیا، فلانا بلائنڈ آ گیا. اب وہ ریموٹ سے بلائنڈ کو اوپر نیچے کر رہے ہیں. اب لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ شائز ڈھونڈتے ہیں، جن کے بڑے بڑے جگہوں پہ گھر ہیں ان کو اس چک لگانے سے یا وہ مہنگی لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
یہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہے، یہ کس ٹائم تک زندہ رہتی ہے یا ہماری اگلی نسل یہ کام کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. یہ سب سے بڑا تو المیہ اس ملک میں یہ نئی نسل اگلا جو پچھلا کام ہے اپنی ثقافت کو چھوڑتے جا رہی ہے، کیونکہ اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کی وجہ سے ان کو پیسے نہیں ملتے. وہ کہتے ہیں اس کو کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے، جب ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرے گا ہم نے کیا کرنی ہے ثقافت کو.